بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سچی سوال یہ ہے کہ کیا مفتی عبدالرحیم صاحب کو فوج کی تعریف کرنی چاہیے تھی؟ مفتی عبدالرحیم صاحب یا کسی بھی عالم دین کے فوج کی تعریف کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ سیاق و سباق پر منحصر ہے۔ اگر فوج ملکی دفاع، امن و امان قائم کرنے یا دینی اقدار کے تحفظ میں مثبت کردار ادا کر رہی ہو تو اس کی تعریف کرنا شرعی طور پر جائز اور حتیٰ کہ مستحسن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یہ تعریف خلوص نیت سے ہو اور حقائق پر مبنی ہو۔ قرآن و سنت میں نیک اعمال کی قدر کرنے اور حق کی حمایت کی ترغیب دی گئی ہے۔ تاہم اگر فوج یا کوئی ادارہ غیر شرعی یا ظالمانہ اقدامات میں ملوث ہو تو عالم دین کا فرض ہے کہ وہ حق بات کہے اور تنقید کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد، سب سے عظیم جہاد ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کی مخصوص بیان یا عمل کے بارے میں معلومات کے بغیر حتمی رائے دینا مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس ان کے فوج کی تعریف سے متعلق کوئی خاص واقعہ یا بیان کا حوالہ ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ درست اور مفصل جواب دیا جا سکے۔ بصورت دیگر عمومی اصول یہی ہے کہ تعریف یا تنقید حالات، نیت اور شرعی حدود کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہے جو وہاں سسٹم ہے، جو میرٹ ہے، جو یونٹی آف کمانڈ ہے، جو ڈسپلن ہے، جو نظم و ضبط ہے، وہ 1000 سال میں ایسی فوج آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر اس قسم کی فوج بغداد میں ہوتی ہمارے پاس تو کبھی سقوط نہیں ہو سکتا تھا، اندلس میں ہوتی تو کبھی سقوط نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے ملکوں میں شورشیں ہوئی ہیں، کوئی ملک رہ نہیں گیا۔ پاکستان میں کتنی بڑی شورش ہوئی، لیکن پاکستان کی فوج کے منظم ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان بھی بچا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان کے اس تنظیم کی وجہ سے، اس نظم و ضبط کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت سے بھی نوازا، حالانکہ ہم اس کے بالکل اہل نہیں تھے۔ اور فوج کی جو تیاری ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ دنیا کی واحد فوج ہے جو خود کفیل ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ 70-75% خود کفیل ہے۔ وہ پاکستان کی واحد فوج ہے جن کے ہاں نظم و ضبط ہے، جب وہاں آرڈر چلتا ہے، وہاں حکم چلتا ہے، لوگ بات مانتے ہیں، وہاں ریٹ ہے فوج کی۔ تو اللہ تعالی ہماری فوج کو صحیح سلامت رکھے۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے یہ مجاہد ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے اور مجاہدین غلطیاں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا افغانستان میں کہ پہلے جو تنظیمیں تھیں، شیخ سیاف کی، ربانی، حکمت یار، احمد شاہ مسعود اور بڑے بڑے لوگ تھے، تو پہلے بہت مجاہد تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں۔ تو اگر فوج کوئی غلطی کرتی ہے، کسی پہ ظلم کرتی ہے، تو اس کی حمایت نہیں میں کر رہا، لیکن ادارے کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اور فوج کے خلاف بولنا، اپنی مجلسوں میں مجلس آرائی کرنا اور فوج کے خلاف بولنے کو اپنی ہیرو بننا، اس کے لیے اپنی کامیابی سمجھنا، یہ اپنے پیروں میں کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے اور ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔